اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن، چونکہ ماہ رمضان ہے، قرآن کریم کی جو عظمت ہے، قرآن کریم کی جو جلالت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں کے اندر قرآن کے حوالے سے تدبر، قرآن کے حوالے سے تفکر، قرآن کے حوالے سے تعقل، اور اس تدبر کے لیے جو شرائط موجود ہیں اس کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کی تھی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر اس کی عملی ایک مشق جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق کے مہمان ہوں گے، اور سورہ فلق کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر علی عباس نقوی، جو کہ تدبر قرآن کے حوالے سے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، التنزیل اور البصیرہ کے چیئرمین ہیں، کہ وہ سورہ فلق کے اندر جو تعقل اور تدبر اور تفکر کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، تاکہ ناظرین جو ہیں وہ اس روش کو نہ صرف یہ ہے کہ سمجھ سکیں بلکہ اس روش کے مطابق عمل بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے انتہائی زحمت کی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ سورہ فلق کے حوالے سے جو ہماری تدبر کی روش ہے، جس طرح سے آپ نے گزشتہ اپنے پروگرام کے اندر تدبر کے مختلف مراحل بیان کیے، اس کی شرائط بیان کی، اور ایک کلی ہم نے بات کی تدبر اور تفکر کے حوالے سے، اس کو آج پریکٹیکلی ہم سورہ فلق کے حوالے سے کر کے دکھائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو قرآن سے قریب کر سکتے ہیں۔ تو سورہ فلق جو ہے اس پہ تدبر کیسے کیا جائے گا، یہ بتائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں اسے قبل کے سوال کا جواب دوں، میں نور قرآن اور سچ ٹی وی کے دوستوں اور رفقا کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں بہت پیارا پروگرام لے کر آئے۔ دیکھیں، جب ایک بچہ، ایک نوجوان، جب ایک بچہ رونے کی آواز جب ہم اس کی سنتے ہیں تو جیسی اس کی رونے کی آواز اس کے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ بڑے خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچہ اگر اس کو روتا ہے، گریہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بے امان سمجھتا ہے اور ایسے میں جو ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، یعنی یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، یعنی وہ رو رہا ہے جبکہ اس کے والدین اور اس کے جو خوشی کا نڈال ہے، یہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہے۔ بس ایسے میں کائنات میں بہت ساری نشانیاں آتی ہیں، کائنات میں بہت سارے علائم ہیں جس کے ذریعے سے انسان متوجہ ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی کو کیسے جاری رکھ سکے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے روتا ہے، بچے کو جب تنہا محسوس کرتا ہے روتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے علائم اور نشانیاں آتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اس سفر کو کیسے جاری رکھنا ہے۔ ایک انسان کے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، اس کی زندگی میں بہت سارے مصائب آتے ہیں، اس کی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں۔ یہ در واقع ہم یہ سمجھتے ہیں کائنات میں علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اس بات کو انسان کو متوجہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ کائنات میں انسان کے لیے زندگی اور کائنات کو، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے میں دوبارہ سے اس کو جاری رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان علامات کو اور نشانیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک انسان اچھا، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہم نے عموماً یہ روش دیکھی ہے کہ یعنی جو مختلف کائنات کے اندر خدا بند کریم کی نشانیاں ہیں، جو مختلف طرح کے علامات ہیں، مثلا یہ چاند کا طلوع ہونا، ستاروں کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چشموں کا پھوٹنا، یعنی یہ تمام جو نشانیاں ہیں اس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں، اور یہ خصوصاً یہ جب سے زندگی جو ہے اس کے اندر ایک رفتار اور اس کے اندر ایک سپیڈ کا عنصر آیا ہے،
تو ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو چکی ہے، جبکہ آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ خداوند کریم جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. اس سورہ کے ذریعے سے انسان کو فلک شناس بنانا چاہتا ہے. فلک شناس، اگر وہ انسان جو فلک شناس نہیں ہے وہ ایک مردہ شخص ہے. بس یہ فلک کو سمجھنا ضروری. ہر انسان کی زندگی میں ایک فلک آتا ہے اور اس میں نشانیاں علامتیں آتی ہیں تاکہ انسان آگے بڑھ سکے. یعنی بس یہ سورہ انسان کو فلک شناس بنانا چاہتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سورت میں جو تدبر کے مراحل ہم نے بیان کیے تھے کہ 4 بنیادی ہم نے مراحل بیان کیے تھے، اس کو عملی مشق کر سکیں تاکہ اس سورہ کے اصول زندگی، معیاری زندگی کو سمجھتے ہوئے طہارت کر سکے. بس انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے ورنہ انسان ایک مردہ شخص کہلاتا ہے. اچھا، یہ جو آپ فلک کا معنی جو میں سمجھ رہا ہوں، یعنی فلک سے مراد آپ لے رہے ہیں کہ ان علامات، ان نشانیوں کو سمجھنا چاہیے، جبکہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے سورہ فلک کا وہ عموماً یعنی قل اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو ترجمہ ہے وہ عموماً یہ کیا جاتا ہے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نشانیاں ہیں، وہ جو علائم ہیں، اس کو قرآنی تعبیر میں فلک کہتے ہیں. میں اس کی وضاحت لغت میں اگر معنی کر دوں تو بہتر ہے. لغت میں کہا گیا اس معنی کے شگافتہ کرنے یا پھاڑنے کے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بیج یا کسی گندم کا یا کسی کا بھی جب آپ زمین پہ بوتے ہیں تو اس کے بعد وہ شگافتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی پہلی حالت دوسری حالت سے مختلف ہوتی ہے. فلک اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ ظاہر و آشکار ہونا، ٹھیک ہے، یا شگافتہ ہونے کو فلک کہا جاتا ہے. اب یہ جو صبح طلوع ہوتی ہے رات سے، رات کے اندھیرے سے، یعنی شگافتہ ہوتی ہوئی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اندھیرے سے، رات کی تاریکی سے جو صبح کے جو ہے نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. بس یہاں میں سمجھنا ہوگا کہ مفردات قرآن جو امام راغب، مفردات قرآن جو راغب اصفہانی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے معنی کیے گئے فلک کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے الگ کرنے کے ہیں. بس یہاں جا کر ہے قل اعوذ برب الفلق، بس فلک کے معنی یہاں پہ یہ ہوئے شگافتہ ہونے کے. انسان کی زندگی میں بھی شگاف آتا ہے تاکہ انسان ان مشکلات، ان مسائل سے وہ سمجھتے، ان نشانیوں علامتوں سے اس سے عبرت لیتا ہو. اس کے معنی عبرت لیتے ہوئے اس کے معنی. بیٹا صحیح جا رہے ہیں؟ یہ آواز جاتی ہے اس میں؟ جاتی ہے، یقیناً جاتی ہے. ہاں تو یہ تو پھر آپ کے پروگرام میں تو نہیں ایسی لگے گی ہے نا. وہ کسی کو بتائے نا کہ یہ گھنٹی لگی ہوئی ہے. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں شگاف، یہ فلک آنا بڑا ضروری ہے. یعنی یہ شگاف در واقع انسان کو، انسان کی زندگی میں کوئی علامتیں آتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں یا نشیب و فراز آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ متوجہ کریں کہ انسان آگے بڑھ سکے. ویسے مثال میں آپ کو دیں، ٹریفک کے علامتیں ہوتی ہیں، علائم ہیں، سائن بورڈ جو ہیں، تو وہ آپ کو رستہ متوجہ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دائیں مڑنا ہے، سپیڈ آہستہ کرنی ہے، یا آگے سپیڈ بریک ہے، یعنی اس طریقے کے علائم. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں فلک آتے ہیں. انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے. ان نشانیوں سے، ان علائم کو اگر جان جائے گا تو اپنی زندگی کے سفر جو اس نے کمال کی طرف بڑھنا ہے، انسان نے رشد و ارتقاء اس نے کرنا ہے، تو آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ تدبر کا کون سا مرحلہ ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ تدبر کا پہلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ سورت میں تفکر کرنا ہے. سورت میں تفکر کب ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. میں چاہوں گا سورہ، آج ہم انشاءاللہ سورہ فلک کے مہمان ہیں، ہم سورہ فلک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور لفظوں کو معنی، لفظوں کو کھول کے بیان کرنا اور اس سے نقاط لینا، اس کو سورت میں تفکر کہتے ہیں. یعنی ابھی ہم سورت کے تفکر کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے سے آشنا ہوں اور پھر اس کے لفظوں کو بیان کریں. میں آپ کے سامنے سورہ فلک کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس شر کے، ہر اس چیز کے شر سے جس نے اس نے پیدا کیا.
ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ پس ہم تدبر کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ تفکر ہے۔ وہ کب ہوتا ہے کہ ہم سورت کی تلاوت کریں، سورت کے ترجمے سے مانوس ہوں اور لفظوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ مثلا فلک کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، شر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ترجمے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ تفکر تدبر کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل موجود ہیں، یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہم نہیں چاہتے کہ ہوں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ۔ ناظرین اکرام، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ یعنی سورہ جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے جی۔ تو یہ کل میں جو ہے یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یعنی آیا اس کے مخاطب جو ہے وہ فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ رسالت مآب پر یہ قرآن کریم جو ہے نازل ہوا ہے، یا اس کے مخاطب جو ہیں وہ ان کی وساطت سے پوری انسانیت بھی ہے؟ آیا یہ خود مخصوص ان کے لیے ہے قل اعوذ برب الفلق کا جملہ؟ یہ یعنی اب ہم نے میرا خیال ہے تاکل شروع کر دیا ہے کی طرف آگے بڑھنے۔ دیکھیں، تدبر کے مراحل میں سے تفکر ہے، اور آپ نے بہت بنیادی سوال کیا ہے کہ سورہ کا آغاز تو کل ہو رہا ہے، اور پیغمبر کو خطاب کیجیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہوں میں صبح کے رب کی پناہ میں مانگتا ہوں، اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کل کا معنی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف دیتا ہوں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا اظہار جو انسان کے اندر ہو، یعنی مافی ضمیر کے اظہار کرنے کو کل کہا جاتا ہے۔ یہ اظہار زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو دل میں ہے اس کو باہر لانا، اور کسی بھی وسیلے سے مفردات میں آئے کہ اس کو کل کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یعنی یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، گلے سے اوپر کی بات نہیں ہے، بلکہ کل کہنا جو ہے وہ آپ کا مافی الضمیر بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جاری رکھیے گا۔ تو بس کل جو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہی حکم دیا ہے، یعنی اپنے رسول کو کہا ہے کہ وہ کہے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔ بس نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پناہ میں آئیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں ان کی اطاعت کرنی اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب فلک کی پناہ میں آئیں۔ پر تمام انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں بہت سارے مثلا شر آتے ہیں، انسان کی زندگی میں بہت سارے جو ایسے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مقام ابتلا ہے، تو اس نے کسی پناہ میں آنا ہے، پناہ گاہ میں آنا ہے، تب بھی وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کل، تو ہمیں بھی پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے اور ان کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ عمل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پناہ گاہ میں آئیں۔ اچھا، اس میں بڑا ایک یعنی لطیف سا نقطہ ہے کہ دیکھیں اس میں کہا گیا برب الفلق، یعنی جو اضافہ کیا گیا وہ فلک کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں پہ تو آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے، مثلا رب جہان، رب کریم، رب رحیم، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ خصوصی طور پر رب فلک کا استعمال کرنا، اس کا کیا وجہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے معنی ہم سمجھ گئے ہیں، اب رب کے معنی بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ لغت میں رب کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی کوتاہیاں
اور نقائص کو دور کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اسے کمال کی طرف گامزن کرنے کو رب کہا جاتا ہے. پس رب کا مطلب ہوتا ہے کہ نقائص کو برطرف کر کے اس کی ضروریات کو پورا کریں اور اس کو کمال کی طرف لے جائیں. رب یہ کہتے ہیں. پس رب وہ مدبر ہے جو انسانوں کے ہدایت کے لیے، جو رب فلک کہا گیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کی مشکلات، اس کی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تاکہ انسان کمال کی طرف بڑھ سکے. یعنی انسان کے جو زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف حرکت کر سکے. پس رب اس کو کہتے ہیں. پس ہم نے کس کی پناہ میں آنا ہے؟ رب فلک. وہ رب جو انسان کی زندگی میں شگاف ڈالتا ہے، جو انسان کی زندگی میں علائم و نشانیاں لاتا ہے اور پھر وہ ایک تدبیر کرتا ہے تاکہ انسان یہ زندگی کا سفر آگے جاری رکھ سکے. دیکھیں بڑا، یعنی اب پوری صورت کیا پڑھنی ہے، یعنی اسی آیت کے اندر بہت سے ایسے مسائل، پوری انسانیت کے بہت سے ایسے مسائل. آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے مختلف مسائل کی وجہ سے. یعنی پریشانیاں اور مصیبتیں جب ہمارے معاشرے میں آتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اس حد تک پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی مریض کر لیتے ہیں. ایون خودکشی کے رجحانات جو ہے وہ یعنی بعض ممالک کے اندر بہت زیادہ ہے. جب مشکلات پریشانیوں سے آ کر یعنی اس آیت کے اندر انسان کو یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ وہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح تم نے ان پریشانیوں سے بچنا ہے، کس کی پناہ میں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے. یعنی ہم نے کوئی ایسے نہیں، ہم نے کوئی دنیاوی پناہ گاہ میں نہیں آنا، ہم نے ایسی پناہ گاہ میں آنا جو بہت مضبوط پناہ گاہ ہو. دیکھیں میں یہاں پہ اعوذ کا معنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزید آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے واضح ہو جائے گا. یہ تفکر کا پہلا مرحلہ ہے کہ اعوذ کہتے ہیں یعنی ڈر اور خوف کو محسوس کرتے ہوئے کسی ایسی چیز یا ایسی ذات کا سہارا لینا جو اس خطرے سے نجات دے، اس کو کہتے ہیں اعوذ. یعنی انسان نے جو ہے کل انسان کی زندگی میں کل آنا چاہیے. کب؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں خطرات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کو ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ اس کو ڈر اور خوف نہ ہو. اور اس ڈر و خوف سے محفوظ رہنے کے لیے ایسی پناہ گاہ ہونی چاہیے جو بہت مضبوط ہو. تو لہٰذا ہم نے رب فلک کی پناہ گاہ میں آنا ہے، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. یعنی انسانیت کو توحید کے در کے پر لایا جا رہا ہے. جی ہاں، جی ہاں. انسان کو جو ہے ایسی پناہ گاہ میں لایا جا رہا ہے، وہ جسے آپ کہیں گے نا کہ انسانوں کی غلامی سے، انسانوں کی پناہوں سے، وہ لوگ جو کہ خود پناہ کے محتاج ہیں ان کی پناہوں سے نکال کے ایسی پناہ گاہ میں لا رہے ہیں جو کہ علائم، نشانیوں، فلک کا رب ہے اور اس کا پروردگار ہے. دیکھیں اب ہمارے دیکھیں آپ جب کوئی دشمن حملہ کرتا تو مثال دوں گا تو میں ناظرین کے لیے بڑا ایک واضح ہو جائے گا. جب دشمن پہلے زمانے میں حملہ کرتا تھا تو ہم پناہ گاہیں بنائی جاتی تھیں. جی ہاں، یہ اسی طریقے سے ہمیشہ سے ایک مثلا مضبوط قلعہ شہر کے ارد گرد بنایا جاتا تھا. یا آج کل بھی مثلا جو ہے غریب و غربا کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ انسان ان پناہ گاہوں میں آ کر انسان کو اطمینان ہوتا ہے اور ڈر و خوف نہیں ہوتا. اب یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہماری کس پناہ گاہ میں آنا ہے. ہم نے رب کی پناہ میں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارے خالق ہے، جو ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے، جو ہماری ضروریات کو نہ فقط سمجھتا ہے اس کو برطرف کرتا ہے، یعنی ہماری کوتاہیوں کو. تو یہاں ایک قرآن بھی ایک پناہ گاہ ہے. قرآن ایک پناہ گاہ ہے. ہم کیوں اس پناہ گاہ سے دور ہیں؟ ہم نے اس پناہ گاہ کو صرف تعویذ کی حد تک لے لیا، ایک قسم کھانے کی حد تک لے لیا ہے. اگر ہم واقعاً قرآن کو حقیقی پناہ گاہ سمجھیں گے اور ہم سورہ فلک کی تعلیمات کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہم حقیقی پناہ گاہ سے متصل ہو جائیں گے. واہ، دیکھیں یعنی کتنا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک ایک حرف جو ہے، جی ہاں، اس کے اندر ہدایت کا ایک سرچشمہ بالکل بالکل بالکل. یعنی ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں کی جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم فقط اسے ثواب کی نیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں
اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں برکت کا ہو. یقیناً برکتیں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، لیکن یہ تشویق اس وجہ سے دلوائی گئی تھی کہ تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اس سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت لیں. یہ رغبتیں جو ہے نا، یہ جو رغبتیں ہیں انسان کے لیے ان رغبتوں سے نکلنے ہیں. جی ہاں بالکل، یہ رغبتیں مقدمہ تھی تاکہ ہم اس حقیقی پناہ گاہ میں پہنچ سکے. جی ہاں، مطلب اس جگہ پہ رک نہیں جانا تھا بلکہ آگے چلنا تھا. اور کتنا یعنی اطمینان بخش ہے ایک انسان کے لیے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہر وقت انسان اس کی آمد کے وقت ہی وہ اپنے آپ کو ابتلا میں محسوس کرتا ہے، پناہ گاہ کی تلاش میں. یعنی جیسے ہی اس دنیا میں آیا، بچہ، میں نے مثال دی نا، بچہ جب آتا ہے رو رہا ہے، یعنی گریہ کر رہا ہے کہ مجھے پناہ چاہیے، اور جیسے ہی ماں کی گود میں ہوش میں آتا ہے تو کتنا اس کو سکون ملتا ہے. تو کیوں نہیں انسان کی زندگی میں. اچھا، ایک اور بات جو بڑا اہم ہے اسد بھائی، انسان نے اپنی تمام زندگی کے مراحل میں پناہ میں آنا ہے. یعنی کہ ہر لہجہ میں پناہ کی ضرورت ہے، قدم بے قدم ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، تب بھی ہم جو ہے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور دیکھیں پناہ گاہ بھی کوئی عام نہیں. ہاں، پناہ گاہ بھی کوئی عام نہیں. اس کی پناہ جو کہ خالق کائنات ہے، جو رب کائنات ہے. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی یعنی سورہ کے اندر جو ہے وہ آگے کہا گیا وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، یعنی ان چیزوں کے شر سے جو کہ خدا نے خلق کی ہیں. اب یہاں پہ ایک کلامی بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا نے کچھ شر بھی خلق کیا ہے کہ ہم اس کی پناہ جو ہے وہ اس سے مانگنے کا کہا جا رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں، اس کے سوال سے پہلے میں شر کے لفظ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ تدبر میں لفظوں کو سمجھنے سے ہم بہت سارے نقاط اور قوانین زندگی اخذ کر سکتے ہیں. تو شر کسے کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں خیر کے مقابلے میں. ہم جو ہے مفردات قرآن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شر کا معنی کیا ہے. خیر کے مقابلے میں خیر سے مراد وہ چیز جس کا عقلی معیار کے مطابق انتخاب کیا جائے اور اس کے انتخاب کی وجہ اس کا برتر ہونا اور عالی ہونا، اس کو کہتے ہیں خیر. اب شر کیا ہے؟ شر سے مراد وہ چیز جس کے ہمراہ نقصان ہو اور بدعنوانی یا فساد ہو اور اس کے برے اثرات ہوں، اس کو شر کہا جاتا ہے. یعنی شر جو نقصان کے ہمراہ ہوتی ہے، فساد کے ہمراہ ہوتی ہے اور اس کے اثرات برے ہوتے ہیں، ثمرات برے ہوتے ہیں، اس کو شر کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. دیکھیں، یہ شر خدا کی نسبت سے نہیں ہے، خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے. یہ شر انسان اور مخلوقات کی نسبت سے کہا جا رہا ہے. مخلوقات کے درمیان شر ہو جاتا ہے، نہ کہ اس شر کا خالق خداوند کی ہستی ہے. یعنی مخلوقات کے مفادات جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جی ہاں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ شر کا باعث بن سکتے ہیں. جی ہاں. تو ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم پروردگار سے پناہ مانگیں اس شر سے جو اس نے خلق کی ہیں، جو تمام چیزیں اس نے خلق کی ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگی جائے. اچھا، اسی میں یعنی آگے بھی چلا جائے تو ہم دیکھتے ہیں میں ایک اور یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں. میں یہاں پہ دیکھیں، شر ایک بہانہ ہے. میں ایک بڑا لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر، شر ایک بہانہ ہے رب فلک کی پناہ میں آنے کا. یعنی ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ ہمیں کسی اور بہانے کے باعث نہیں، بلکہ یہ بسوں کا بلکہ شر سے پہلے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں شک آ جائے، ہماری زندگی میں ابہام آ جائے، ہماری زندگی میں نقصانات آ جائے، ہم نے پہلی پناہ گاہ کی طرف جانا ہے. دیکھیں، اب آپ نے ایک سفر کرنا ہے کہ لاہور سے گلگت کا سفر کرنا ہے، تو آپ اس کی تیاری کریں گے. ابھی سردی ہے، مثلا برف باری ہو سکتی ہے، یہاں پہ رستہ خراب ہے، تو مکمل آپ انتظام کر کے بڑھیں گے، آگے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے سفر طویل ہے اور آپ گلگت کا راستہ پہاڑوں کا راستہ ہے، تو لاہور سے تو آپ پہنچ جائیں گے راولپنڈی اسلام آباد تک صحیح، اس کے بعد سفر پہاڑی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے سارے انتظامات کرتے ہیں. تو اگر انسان کو پتہ ہو کہ واقعی زندگی جیسے ابتلا اور آزمائش ہے، انسان کو زندگی میں شر کا سامنا ہے، انسان کی زندگی میں شک کو ابہام آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ اس کے شر کا واسطہ پڑے، پہلی وہ رب فلک کی پناہ میں آ جائے. تو یہاں میں چاہتا اس نقطے کی طرف ناظرین کو وضاحت کروں. جی درست. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہم نہیں چاہتے کہ ہوں، ان سے دور ہونے کا یا ان کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں. ناظرین اکرام، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ
ناظرین اکرام، ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید۔ ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اچھا یہ مطلب اس سے آگے جو بات کی گئی ہے اسی سورہ کے اندر کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی رات جب اس کی سیاہی پھیل جائے اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اس میں کیا نکتہ ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات کی سیاہی پھیل جائے؟ دیکھیں غاسق غاسقہ سے ہے، یعنی جی ہاں، یعنی اس کا معنی سمجھنا ہوگا تو پھر ہم آیت کے مفہوم اور اچھے انداز میں تفکر کر سکتے ہیں سورہ میں۔ یعنی ایسی ظلمات کے معنی جو ارد گرد کے ماحول میں ہر طرف پھیل جائے اور اس پر حاوی ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے غاسق۔ یعنی آپ ایسی ظلمات کو کہا جاتا ہے جو ارد گرد کے ماحول میں چھا جائے اور حاوی ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے وقب۔ کہتے ہیں کسی مکان میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ بس آیت کیا تھی؟ آیت میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی اس سے پہلے کہ اندھیرا چھا جائے ہم نے پناہ مانگنی ہے، پناہ میں آنا رب فلک کی۔ دیکھیں زندگی میں نے بتایا کہ جب انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں گزارتے ہوئے مختلف نشیب و فراز کا اس کا سامنے ہوتا ہے، تو انسان نے اس شر سے اس سے پہلے کہ وہ چھا جائے، اس سے پہلے کہ حاوی ہو جائے، اس سے بچنا ہے۔ اب اس کے کچھ مصادیق ہیں، یعنی وہ کیا مصادیق ہو سکتے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اہم ہے۔ اس کے مصادیق میں سے یہ کہ گناہ اور خطائیں یہ بھی تاریکی کا باعث بنتی ہیں، یہ بھی خدا سے دوری کا باعث بنتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اندھیری رات آ جاتی ہے۔ یعنی ہم نے خطاؤں سے بچنا ہے، ہمیں وسوسے سے وسوسہ بھی انسان کی زندگی میں ابہام کا باعث بنتا ہے، وسوسہ بھی انسان کی تاریکی کا باعث بنتا ہے۔ بس یہ سارے مصادیق ہیں اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ تاریکی جب آتی ہے نا، جب انسان گناہ آتا ہے، ہلکا سا آپ آنکھ پر مثلا لگائیں، سوئی لگائیں، انسان نابینا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ نابینا ہو گیا، یہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی میں اس کے حاوی ہو جاتے ہیں، اذا وقب، یعنی غاسق، یعنی چھا جاتے ہیں اور پھر اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں، اپنی زندگی میں اس اندھیری رات سے بچیں، اس کے لیے حکمت عملی کریں اور اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کریں، اور ہمیشہ ہر لحظے، جیسے میں نے بتایا، زندگی کے تمام لمحات میں جو ہے اس رب فلک کی پناہ میں آئیں گے تب اس اندھیری رات سے بچ سکتے ہیں۔ میں دیکھیں یعنی آج آپ کی بات کے بعد میں غور کر رہا ہوں کہ یہ جو سورہ ہے یہ پورا ایک آج جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، چاہے خواہ مغرب میں ہوں خواہ مشرق میں ہوں، یعنی مایوسی ہے، ڈپریویشنز ہیں، وسوسہ ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن کا ماحول ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے خوف کی علامات ہیں، جی ہاں، یہ اس کے بے پناہ ہونے کی علامات ہے، یہ جو علامات ہیں، اور انہی علامات کی طرف جو ہے وہ اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ہاں جی ہاں، یعنی میں ان علامات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہہ دے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو دستور عمل دیا جا رہا ہے زندگی کے لیے کہ جب بھی تجھے مسائل ہوں، جب بھی تجھے یعنی ایسی علامات ہوں، خوف کی علامات ہوں جن سے تو خوف زدہ ہو، تو ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہے، بلکہ پہلے سے اس کی پناہ میں، پہلے سے اس کی تدبیر کرے، ہمیشہ اس کی پناہ گاہ میں، ہمیشہ اس کی پناہ گاہ میں رہے گا۔ تو کبھی یہ جس کی طرف آپ نے مسائل کی طرف، معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ کیا، کبھی بھی ان معاشرتی مسائل میں وہ گرفتار نہیں ہوگا، کبھی گرفتار ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو رب فلک کی پناہ میں سمجھے گا تو کبھی بھی ڈپریشن نہیں جائے گا، اس کی زندگی میں لائق نہیں ہوگا، وہ اس کی زندگی میں شک نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کی زندگی میں خوشگمانی ہوگی، اس کی زندگی میں ہاں مثبت سوچ ہوگی۔ جب انسان کی مثبت سوچ ہوگی تو وہ معاشرے اپنی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، گھر میں بھی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی چیز جو ہے یہ ہم اپنے ائمہ کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین جو ہے وہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو انتہائی بے خوف ہو کے، اور لوگ تو ذرہ اور بختر اور مختلف قسم کی چیزیں جو انہوں نے پہنی ہوتی تھی، تو امیر المومنین بالکل ایک سادہ کرتے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ان سے کہ آپ کو خوف نہیں ہے؟ کہ یعنی یہ خوف جو کہ انسان کی زندگی کا بنیادی ایلیمنٹ ہے،
اس کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مارے جائیں گے یا آپ زخمی ہو جائیں گے؟ تو امیر المومنین جو ہے وہ چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے قلب کے اوپر قرآن اترا ہوا تھا نا، انہوں نے آلریڈی اپنے آپ کو پناہ میں دیا ہوا تھا. اور امیر دیکھیں قرآن کریم جو ہے ماہ رمضان میں قلب پیغمبر پہ اترا، آئمہ نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا. جی ہاں، اور انبیاء اور آئمہ کی روش کو ہم نے اپنانا ہے. یہ کل پیغمبر کو کہا گیا ہے، یہ کل اولیاء نے اپنی زندگی میں جاری کیا ہے. دیکھیں جب تک میری زندگی میں کل نہیں آئے گا اس وقت تک کیسے میں رب فلک کی فلک. بس میں بڑا اہم نقطہ کی طرف بتانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں کل آنا چاہیے. اگر میری زندگی میں کل آ گیا ہے، کل یعنی اظہار زبان کے ذریعے سے، اپنے اشارے کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے کل کہنا ہے، تب بھی ہم شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دیکھیں ہماری معذرت آپ کی بات کاٹی کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ عملی اظہار ہے ہمارے خوف کا. یعنی ہمیں قدم قدم پہ خوف لاحق ہے. تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ لیکن ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے جس طرف ہمیں سورہ فلق متوجہ کرنا چاہیے. لیکن مشکلات، خوف سے مراد آپ یہ کہنا چاہیے مشکلات ہیں، علائم آتی ہیں انسان کی زندگی میں. بسا اوقات علائم مختلف قسم کی علائم ہو سکتی ہیں، ان نشانیوں کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فلک شناس ہونا ہے تاکہ زندگی میں تحرک آ سکے، تاکہ زندگی میں انسان آگے کمال اور رشد کو بڑھ سکے. پازیٹیو انرجیز اس کے اندر. تو اگلی آیت کی طرف میرے خیال چلتے ہیں. جی بسم اللہ، آپ سوال کیجیے. اچھا، یہ جو اس سے آگے بات کی گئی ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خواتین جو کہ گروں کے اوپر پھونکتی ہیں ان کے شر سے بھی جو ہے میں مطلب دیکھیں نفاسات نفاسا سے عموماً، ویسے معذرت کہ عموماً ہم جو ہے وہ یہ موضوعین میں سے ایک سورہ ہے کو سورہ فلق، اس کو ہم جادو وغیرہ کے حل کے لیے ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر، کبھی اس کو اس عنوان سے نہیں پڑھا. دیکھا کہ اس سے کیا اصول زندگی لینے ہیں. اس سورہ فلق کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی نہیں گزارنی، سورہ فلق کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا نہیں بنانا، یہ اس کو کہتے ہیں تدبر. بس یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی اس میں دو بنیادی لفظ ہیں، اس کے اگر معنی اگر سمجھ جائیں گے تو اس سے اصول زندگی اور نقاط زندگی اخذ کر سکتے ہیں. نفسا یا نفاسات سے یہ جو لفظ ہے، یہ نفسا کے معنی شدت سے پھونکنے کے ہیں جس کے ہم نے تھوڑا سا آب دہاں ہو، تھوک ہو، اس ایسی پھونک جس میں مثلا یعنی آب دہاں موجود ہو، اس کو کہا جاتا ہے. اور مفردات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. عقد یا عقد کہتے ہیں یعنی گرہ لگانے یا چند چیزوں کو آپس میں ایک مرکزی نقطے پر مضبوطی سے جوڑنے کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کسی نقطے پر جوڑنے کو. مثلا یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے عقد، عقد یہ کیا لفظ استعمال؟ بیٹا بتاؤ، غلط جملہ میں نے کہہ دیا تو اب آئندہ نہ کریں نا آپ ایسے. عقد ہے یہ نفسات، پھر عقد ہے یہ نہیں، عقد یہاں تک ٹھیک تھا نا؟ صحیح بولا تھا میں نے. آپ نے وہ پھوک والی بات تک میں نے سنا ہے کہ وہ دہن سے ساتھ ہے، آپ دہن کے ساتھ ہے، یہ والی بات آپ کی ٹھیک تھی. آپ دوبارہ بتائیں نفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے. نفاس بس عقد کی بات کریں، نفاسات کا دوبارہ ادھر سے آئے، ادھر سے پھر ریلیٹ کریں. بس نفاسا کا معنی ہم سمجھے. اب دوسرا لفظ جو اس آیت میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے عقد. اس کو سمجھنا ہے. یہ عقد جسے کہا جاتا ہے یعنی گرہ لگانے یا چند چیزوں کو آپس میں ایک مرکزی نقطے پر مضبوطی سے جوڑنے کو کہا جاتا ہے، عقد کہا جاتا ہے. تو یعنی یہ بھی ہم اردو میں بھی کہا نہیں جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں گرہ لگ گئی، گرہ کھولنے کی بات کی جاتی ہے. بس اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے، جو آپ نے آیت کی آپ نے تلاوت کی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس کا مطلب اور گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ مراد صرف نہیں خواتین ہی
جو ہیں باعث بنتی ہیں کہ گروہ کو کھولنے کا باعث بنتی ہیں. یہاں پہ مرد بھی گروہ کھولنے کا باعث بن سکتے ہیں. میں اس کی آیت کی وضاحت کروں گا کہ یہاں پہ سورہ میں ایک اور شر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہماری زندگیوں میں، خاندانوں میں اور دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں ان کی ایک پاکیزہ رشتے کو توڑنے کا باعث بن جاتا ہے. یہ بھی بڑا اہم شر ہے اور اس سے بھی ہمیں خدایا اور رب فلک کی پناہ میں آنا چاہیے. معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں چغلی کے ذریعے سے، لوگوں میں ایسے حسد کے ذریعے سے، لوگوں میں ان کی کوئی انسان اس کو آگے بڑھ رہا ہے تو وہ چغلی اور حسد کے ذریعے سے ایسی باتیں، اس کی باتیں اس کو، اس کی باتیں اس کو کے ذریعے سے ان کو آپس میں رشتے کو کمزور کرتے ہیں. بس انسان اور معاشرے میں جو بہت سارے نقصانات آتے ہیں وہ گروہ کے پھونکنے کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی ڈر، یعنی جادو ٹونے کی وجہ سے آتے ہیں. ان بعض گروہ کو کھولنا نہیں چاہیے اور وہ کھولنے کا باعث بنتے ہیں اور بہت ساری مشکلات اس سے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. بس معاشرے کے ایسے افراد کو چاہیے کہ ان گروہ کے پھونک مارنے والوں سے ہم نہ فقط کہ ہم ان کا اس میں شامل نہ ہو جائے بلکہ ہم اس کا باعث نہ بنے، مقدمے کا باعث بھی نہ بنے. یہ نا کہ میں جو ہوں ایک یہ جادوگر ہے، وہ جو ہے جادو کے ذریعے سے ان کے پاکیزہ رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، تو یہ میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں ہاں ملانا کر دوں تو میں بھی شر کا باعث بنوں گا، میں بھی نقصان کا باعث بنوں گا. یعنی اس آیت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ہمارے معاشرے کے اندر نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً انسانوں کے مابین یعنی غیبت کرنا، چغلی کھانا کسی کی، یا کسی سے حسد کرنا، یا اسی طرح سے دیگر برائیاں جو کہ ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کا اظہار جو ہے وہ عموماً اوپنلی وہ نہیں کر رہا ہوتا، ان سے بچنا جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بس سب کو کوشش کرنی چاہیے، محتاط رہیں، سب کو کوشش کرنی چاہیے. نہ خدا نہ خواستہ میں بھی اس شر کے ذریعے سے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، میاں بیوی کے پاکیزہ رشتوں میں ان کی جدائی کا باعث نہ بنوں. تو یہ ایک بہت اہم شر ہے جس کی طرف قرآن کریم میں. اچھا، اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ میں باعث نہ بنوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے باعث بننے کا خطرہ ہے تو آپ بھی رب کی پناہ میں آئیں گے. اے پروردگارا، میں تجھے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. دونوں بڑے ہیں، ایک میں بھی کہ میں کر رہا ہوں فعل عمل خدا نہ خواستہ، دوسرا میں شامل ہو رہا ہوں اس کے ساتھ، ہاں ملانے کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ پاکستانی معاشرے میں اگر دیکھ لیں، خاندانوں میں نفرتیں پھیل گئی ہیں، صرف یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی معاملات کی وجہ سے، چھوٹے سے مسائل کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں اور ہم جادو کرنے کا سہارا لیتے ہیں یا خود ان کے دوری کا باعث بنتے ہیں. ان کی پاکیزہ گرہ جو لگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رشتے بنائے ہیں تو اس کے دوری کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیں ایسے میں بچنے کے لیے ہمیں رب فلک کی پناہ میں آنا چاہیے. جی بالکل. اور معاشرے میں جو یہ فسادات پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ایسی چیزوں کی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، اس سے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر حسد کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ من شر حاسد اذا حسد. دیکھیں یہاں چار منٹ رہ گئے. میں تو آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں اتنا. ٹھیک ہے، اگلے سورہ اگلے دوبارہ کر لیں گے اس کو، آخری ایک حصہ نہیں، چونکہ ابھی تو ہم تفکر پہ بات کر رہے ہیں، آئیں گے ایک اور پروگرام کر لیں گے اس پہ. چلیں. اچھا نہیں، آپ سوال تو کریں. اچھا، یہ اس میں جو حسد کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ میں حاسد کی حسد سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اس عنوان سے کیا کہتے ہیں اور لوگ؟ دیکھیں، حسد کا معنی کہ حسد ایک ناپسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی ایک بری صفت ہے جو انسان کو، یعنی یہ کسی کی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی چھن جانے کی آرزو کرنے کو، خواہش کرنے کو حسد کہا جاتا ہے. اس کو نقصان پہنچنے کو حسد کہا جاتا ہے. یعنی اس سورہ میں 4 جو شر بیان کیے گئے ہیں، ایک جو مخلوقات کے درمیان بنتا ہے، ایک اندھیری رات جو شر کا باعث بنتا ہے، ظلمات شر کا باعث بنتے ہیں. ایک شر جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نفاسات کی باعث بنتا ہے، جو گروہ میں کھولنے کا
جو ہے اس کا شر بنتا ہے۔ چوتھی چیز جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ حسد کرنا ہے۔ حسد بھی جو ہے شر کا باعث بنتا ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہوگا۔ ایسا خدا نہ خواستہ کہ میں حسد کے شکار ہو جاؤں اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو نقصان، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ داروں کو نقصان کا باعث بنوں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے تفکر کا مرحلہ جو ہے وہ طے کر لیا اس ایک سورہ کے حوالے سے۔ اب ہم اگر تعقل کے مرحلے میں جائیں، یعنی اس کے اندر موجود تعلیمات جو ہیں ان کو اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ یعنی چونکہ ہم تدبر کے مراحل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سوال نہ کریں آپ کہ اس میں سے جو ہے وہی یہ حسد کی بات کریں، حسد کیسا ہوتا ہے، اس کے مصادیق کے ہیں، انشاءاللہ پھر آخر میں جب آپ لیں گے نا کہ میں باقی جو نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں جاؤں اگلے بہت میٹر ہے اس میں۔ اچھا جی ہاں، اسی میں رہیں حسد آپ بھی کہ حسد واقع ہے وہ پایا جاتا ہے، تو اس سے یہ اس پہ بات کتنا کریں۔ منٹ رہ گئے؟ ہاں حسد میں رہے نا، میں وہ بول ہی نہیں سکوں گا نہیں کہ نا، تو یہ حسد کا شر واقع آپ کے نا یہاں سے۔ ہاں نہیں، یقیناً یہ جو یعنی حسد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی معاشرتی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایک بھاگ دوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یعنی اگر دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس کچھ مال زیادہ ہے تو اس مال کے حصول کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کے خلاف اقدامات شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی برائی جو ہے اس سے جو ہے وہ دیکھیں حسد میں نے بتایا کسی کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، جی اس کی چھن جانے کی خواہش کرنا، ارادہ کرنا بھی یہ حسد کے مصادیق میں سے ہے۔ صحیح، لہٰذا مجھے انسان کو اپنی رفتار پر، اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، خدا نہ خواستہ میں بھی حسد کا شکار ہو جاؤں۔ اگر ٹھیک ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک کرنا۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے مجھے بھی وہ نعمت مل جائے، یہ درست ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ شر نہیں ہے، لیکن اس سے چھیننے کی خواہش کرنے کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی شخص حسد میں مبتلا ہو لیکن اس کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی علامات کو سمجھے کہ حسد کی علامات کیا ہیں۔ حسد کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ انسان کے اندر ایسی خواہش، ایسی آرزو پیدا ہونا شروع ہو جائے اپنے دوست کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے کلاس فیلو کے بارے میں، اگر وہ ہو جائے تو ان علامات کو متوجہ رہنا چاہیے تاکہ اس شر سے بچا جائے۔ پس سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے ان شر کے حوالے سے بتایا ہمیں ان شر سے محفوظ رہنا چاہیے اور پھر رب فلق کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ ہم نے یعنی سورہ فلق کے حوالے سے تدبر کا پہلا مرحلہ جو ہے یعنی تفکر، اس کو انجام دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اسی سورہ کے حوالے سے اگلے مراحل کے اوپر بات کریں گے۔ اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے، اللہ